السلام علیکم فرینڈز، آج ہم شب معراج کا واقعہ قرآن کی زبانی میں سنیں گے۔ معراج کا واقعہ اسلامک تاریخ میں ایک اہم ترین واقعہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی بڑی نشانیوں کو دکھایا، ان سے انبیاء کی ملاقات کرائی، انہیں آسمانوں کی سیر کروائی، انہیں جنت اور دوزخ کو دکھایا گیا، اور سب سے بڑی بات کہ انہیں اللہ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ دیا گیا جو کہ ان کی پوری امت کے لیے تھا، اور وہ تحفہ تھا 5 وقت کی نماز۔ آئیے فرینڈز، شب معراج کے بارے میں تھوڑی تفصیل سے جانتے ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ معراج دراصل ایک سفر نہیں بلکہ 2 سفر کا پورا واقعہ ہے، جسے اگر اسراء اور معراج کا سفر کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ سفر میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرم، خانہ کعبہ سے لے کر مسجد اقصی، بیت المقدس کو لے جایا گیا، اور پھر دوسرا سفر آسمانوں کا کیا، جہاں آپ 7 آسمانوں پر گئے اور سدرۃ المنتہا پر اللہ سے ملاقات فرمائی، اور پھر آپ کو جنت اور جہنم کی بھی سیر کرائی گئی۔ الاسراء۔ سب سے پہلے ہم اسراء کے سفر کی تفصیل دیکھیں گے۔ دراصل قرآن کی آیت تفسیر اور بہت سی صحیح حدیثوں کو جب کڑی سے کڑی ملائی گئی تو پوری تفصیل ایک مکمل شکل میں سامنے آتی ہے، جسے ہم انشاءاللہ ایک سچی حقیقی واقعہ کے صورت میں پیش کریں گے۔ رات کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے۔ رات کے کسی پہر آپ کے گھر کی چھت پھٹی اور حضرت جبریل علیہ السلام وہاں آئے اور آپ کو مسجد حرم لے جایا گیا۔ آپ پر اس وقت غنودگی طاری تھی۔ آپ کو وہاں لے جا کر لٹا دیا گیا اور پھر آپ کے سینے کو پیٹ کے نیچے تک چاک کیا گیا اور آپ کے دل گردے کو زمزم سے دھویا گیا۔ پھر ایک کٹوری لائی گئی جس میں ایمان تھا اور اسے آپ کے سینے میں ڈال دیا گیا، اور پھر ساری چیزوں کو واپس رکھ کر چاک کو بند کر دیا گیا۔ پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک سواری لائی گئی جو قد میں گدھے سے تھوڑا بڑا اور خچر سے تھوڑا چھوٹا تھا، جو سفید رنگ کا تھا، جس کا نام براق تھا۔ اس جانور کے بارے میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی نظریں جہاں تک جاتی تھی اس کا اگلا قدم وہی ہوتا تھا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور مسجد حرم سے لے کر مسجد اقصی پہنچے۔ اس سفر کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ ذات پاک ہے جو لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرم، خانہ کعبہ، مسجد اقصی، بیت المقدس تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ کچھ روایت یہ بھی ہے کہ اسراء کے سفر کے دوران آپ کا گزر ایک لال رنگ کے ٹلے کے پاس سے ہوا۔ وہاں آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ مسجد اقصی پہنچے اور وہاں آپ نے اس براق کو اس جگہ پہ باندھ دیا جہاں انبیاء اپنے سواری کو باندھا کرتے تھے۔ پھر آپ مسجد اقصی میں داخل ہوئے جہاں تمام انبیاء اور رسول موجود تھے۔ وہاں آپ نے نماز پڑھائی اور سب نے آپ کی امامت میں نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام 2 پیالے لے کر آئے، جو کہ ایک میں شراب تھا اور دوسرے میں دودھ تھا۔ انہوں نے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
کوئی ایک پیالہ لینے کو کہا، آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھایا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے فطرت کو چنا ہے اور آپ کی امت فطرت پر ہے۔ پھر آپ کو حضرت جبریل علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر آسمانوں کی طرف کوچ کیا۔ سب سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو لے کر پہلے آسمان پہ پہنچے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے وہاں دستک دی تو دوسری طرف سے پوچھا گیا کہ کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا نام بتایا۔ پھر پوچھا گیا کہ ساتھ میں کون ہے؟ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ کیا ان کے ساتھ یہاں آنے کی آپ کو اجازت ملی ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے قبول کیا، انہیں اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ پھر آواز آئی کہ مہرباں پیارے رسول، آپ کو یہاں آنا مبارک۔ پھر دروازہ کھل گیا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ پہلے آسمان پہ داخل ہوئے۔ وہاں آپ نے ایک بزرگ کو دیکھا۔ آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے سوال کیا کہ یہ بزرگ شخص کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا اور فرمایا کہ مہرباں اے نیک بیٹے اور صالح رسول۔ پھر آپ حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ دوسرے آسمان پہ گئے۔ وہاں پہ بھی حضرت جبریل علیہ السلام سے اسی طرح پوچھ تاچھ ہوئی اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا گیا۔ اور پھر آپ نے دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی اور انہیں سلام کیا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام درمیانی قد کے ہیں اور سرخ رنگت کے ہیں، بال گھنگریلے کندھوں تک ہیں، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپس میں خالہ جات بھائی ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کا استقبال کیا اور کہا اے مرحبا پیارے بھائی اور پیارے نبی۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو تیسرے آسمان کی طرف لے گئے۔ تیسرے آسمان کے دروازے پر بھی پہلے اور دوسرے آسمان کی طرح پوچھ تاچھ ہوئی اور پھر آپ تیسرے آسمان پر داخل ہوئے۔ یہاں آپ نے ایک خوبصورت شخص کو دیکھا اور جبریل سے دریافت کی کہ یہ کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ یہاں بھی آپ کا استقبال پیارے بھائی اور پیارے رسول مرحبا کہہ کر کیا گیا۔ پھر آپ چوتھے آسمان کی طرف گئے اور پوچھ تاچھ ہوئی اور آپ نے پھر چوتھے آسمان پہ قدم رکھا۔ آپ نے وہاں حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا اور ان سے ملاقات کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام بھی آپ سے محبت سے ملے اور آپ کا استقبال انہی لفظوں میں کیا جیسے کہ پچھلے آسمانوں پر۔ پھر آپ پانچویں آسمانوں کے پاس پہنچے اور وہاں بھی پوچھ تاچھ کے بعد آپ نے وہاں حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے بھی ان کا استقبال پیارے بھائی اور پیارے نبی جیسے لفظوں سے کیا۔ پھر آپ چھٹے آسمان پہ پہنچے اور وہاں آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے بھی آپ کا استقبال بہت اچھے سے کیا اور پیارے بھائی پیارے نبی کہا۔
پھر آپ آگے بڑھنے لگے تو آپ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ آپ نے رونے کی وجہ جاننا چاہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے بعد آنے والے نبی ہیں، مگر میری امت آپ کی امت کے مقابلے چھوٹی ہوگی، بس اس لیے میری آنکھوں میں آنسو ہیں۔ پھر آپ آخری اور 7ویں آسمان پہ گئے اور یہاں آپ نے ایک بزرگ کو دیکھا اور حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ آپ نے انہیں سلام کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا استقبال نیک اور صالح بیٹے اور صالح نبی کہہ کر کیا۔ یہاں آپ نے بیت المعمور کا بھی دیدار کیا۔ بیت المعمور بیت اللہ یعنی کعبہ شریف کے ایک دم سیدھے میں 7ویں آسمان پر موجود ہے، اور اس کے بارے میں بیان ہے کہ 70,000 فرشتے ایک دفعہ میں اس کا طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتے ایک دفعہ بیت المعمور کی طواف کر لیتے ہیں پھر اس کو قیامت تک طواف کا دوسرا موقع نہیں ملے گا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو لے کر آگے بڑھے اور آپ دونوں سدرۃ المنتہا کو پہنچے۔ یہاں آپ نے ایک درخت دیکھا جس کے پتے ہاتھی کے کانوں کے برابر تھے اور جس پہ بڑے بڑے گھوڑوں جیسے بڑے پھل لگے ہوئے تھے۔ اس کی جڑوں سے 4 نہریں پھوٹ رہی تھی۔ جبریل نے آپ کو بتایا کہ ان میں سے 2 نہریں ہیں جو جنت کی طرف جاتی ہے، اور جو 2 نہریں ہیں وہ دنیا کی طرف جاتی ہے۔ وہ 2 نہریں کا کیا نام ہے جو دنیا کی طرف جاتی ہے؟ آپ لوگ مجھے کامنٹ کر کے بتائیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ سدرۃ المنتہا کا آخری چھور ہے، جہاں سے آگے کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے، اور آپ کو اکیلا آگے جانے کو کہا گیا۔ آپ آگے بڑھیں۔ آپ کو اس جگہ اللہ نے 50 فرض نمازوں کا تحفہ دیا۔ آپ بہت خوش ہوئے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تحفے کے ساتھ واپس آئے، اور جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 6 آسمان سے ہوا تو آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روکا اور پوچھا کہ انہیں معراج میں کیا ملا۔ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ آپ کو تحفے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 نمازیں دی ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ آپ کی امت کے لیے محال ہوگا، اس لیے آپ واپس جائیں اور نماز کی تعداد کم کرائیں۔ آپ واپس گئے اور پھر تعداد کم کرا کر واپس موسیٰ کے پاس سے گزرے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ کتنا کم ہوا؟ تو آپ نے بتایا 10 کم ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں پھر سے واپس جانے کو اور کم کرانے کا مشورہ دیا۔ یہ سلسلہ تب تک چلتا رہا جب تک کہ آپ کے تحفے کی تعداد 5 نمازیں نہ ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو پھر فرمایا کہ آپ کی امت کے لیے 5 نمازیں بھی محال ہوں گے، کیونکہ میں نے بنی اسرائیل کا حال دیکھا ہے۔ آپ پھر سے واپس جائیں اور انہیں کم کرائیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے موسیٰ، میں اپنے رب سے راضی ہو گیا، اب واپس نہیں جاؤں گا، مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ تبھی ایک آواز غیب آئی کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی امت کی ہر نیکی کو 10 گنا بڑھا دیا ہے۔ مطلب جو 5 نمازیں ہیں بے شک وہ تعداد میں 5 ہیں، مگر اس کے بدلے 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔
اللہ اپنے قول سے فرا نہیں کرتا۔ پھر آپ نے موسیٰ علیہ السلام سے وداع لی اور آگے کو چلے۔ اس معراج کے سفر کے دوران آپ کو جنت کی طرف لے جایا گیا۔ آپ نے جنت میں نہر کوثر کو دیکھا، جس کے دونوں کنارے بڑے بڑے موتیوں جیسے گھر تھے، جس کی سطح مشک کی تھی۔ پھر آپ نے جنت کے میدانوں اور باغوں کو دیکھا۔ آپ کو جہنم کی بھی سیر کروائی گئی۔ پھر آپ نے جہنم میں ایک شخص کو دیکھا جس کے ناخن پیتل کے تھے اور وہ اپنے چہرے اور بدن کو نوچ رہا تھا۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ ہیں جو دوسروں کی عزت سے کھیلتے ہیں اور انہیں شرمسار کرتے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا ایک شخص کے بڑے ہونٹ ہیں اور اس کے ہونٹوں کو آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا ہے۔ پھر ترنت ہی ہونٹ واپس آتے ہیں، پھر کاٹا جاتا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی کتاب پڑھی مگر ان کے حکم کو انکار کیا۔ تو یہ تھا شب معراج کا واقعہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔